نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سیاح اعلی مکان فخر دو جہاں سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس فنا میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنی امت کو احکامات دیے، پیغامات دیے، اس کا بیان چل رہا ہے. اور اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہیں اور آگے کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ کچھ باتیں آج کی اس مجلس میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خطبہ حجۃ الوداع میں کہ وہ ربل جاہلیت موضوع وہ اول ربن اضع ربا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فرمایا آج سے اب سے زمانہ جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جہاں زمانہ جاہلیت میں بہت ساری برائیاں تھیں، ان برائیوں میں سود کی بھی برائی بہت زیادہ تھی. سودی معاملات کرتے تھے، بڈی. سود کا رواج عام تھا، ہر کوئی سود پہ پیسے دیتا تھا. تو حضور نے فرمایا آج سے، اس وقت سے کسی بھی سود کی زمانہ جاہلیت میں جو سودی لین دین تھے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سب ختم. ربل جاہلیت موضوع، جاہلیت کا سود، زمانہ جاہلیت کا سود ختم. اور صرف ہمارے حضور نے یہ خالی زبان سے نہیں کہا، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اسے کر کے دکھایا. کس طرح سے؟ فرمایا وہ اول ربن اضع ربان ربا عباس بن عبد المطلب، سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں اس وقت وہ عباس، میرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے. فإنہ موضوع کلہ، یہ ان کا سارا سودی معاملہ آج ختم. سب سے پہلے اپنے خاندان سے اس کو دور کر رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں.
ہر کوئی فتوے ایسا جھاڑے گا وہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مفتی ہے ہی نہیں. بڑے بڑے فتوے، لیکن جہاں اس فتوے پہ عمل کی بات ہے آپ ان کی زندگی کو جھانک کے دیکھیے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف گفتار کا غازی بننے کا حکم نہیں دیا، گفتار کے غازی کے ساتھ ساتھ کردار کا بھی غازی بننا. برائی کو خالی دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے نہیں ہوتا. دوسرے کا بیٹا کیسا ہے، اس کا بیٹا ویسا ہے، اس کا بیٹا تو یہ کر دیا، اس کے بیٹے نے ویسا کر دیا، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کی بہو ایسی ہے. خالی دوسرے کے گھروں میں اور جھانکنا، دوسرے کے گھروں کی باتیں بیان کرنا یہ کمال نہیں ہے. پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، ہمارا گھر کیسا ہے، ہمارا بیٹا کیسا ہے، ہماری بیٹی کیسی ہے، ہماری بیوی کیسی ہے، ہماری بہنیں کیسی ہیں، یہ ہمارے خاندان کا معاملہ کیا ہے. پہلے برائی کو اپنے گھر سے ختم کرو، اپنے گھر سے برائی کو ختم کرو، اس کے بعد دوسروں پہ انگلی اٹھاؤ. ہم لوگ خالی دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر کو صحیح نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا جو سودی لین دین تھا، حضرت عباس ابن عبد المطلب ایمان لانے سے پہلے جو لوگوں کو سود وغیرہ دیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ سودی معاملات ان کے بہت سارے تھے. فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں. آج سے حضرت عباس میرے چچا، ان کا سارا سود ختم، ان کا سارا سودی معاملہ ختم. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیے، جب اس قسم کے حالات ہوں اور آدمی اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے یہ کہتے ہیں کہ معاشی استحصال ہے نا، یہ بھائی 1000 روپے دے کر کے آپ 1200 یا 1500 لے رہے ہو، 1500 لے رہے ہو، 2000 لے رہے ہو، یہ سامنے والے پر ظلم ہے نا، ظلم ہے سراسر. اسی کو کہتے ہیں معاشی استحصال کرنا. معاشی طور پہ کسی کا استحصال کرنا ناجائز و حرام ہے. تو اگر یہ سودی معاملات ختم ہو جائیں اور یہ معاشی استحصال چاہے وہ کسی بھی طور سے ہو، یہ ہمارے سماج میں ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ہر مسلمان صاحب حیثیت بن جائے گا. اور ایسا ہوا ہے، ایک زمانہ تھا ایسا، جیسا تھا کہ زکوٰۃ کا مال لے کر کے پورے شہر میں گھومتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. آیا اسلام پر ایسا دور آیا ہے مسلمانوں پر. بہرحال سود، حدیث پاک میں فرمایا سود کے 36 بڑے بڑے گناہ ہیں. کتنے ہیں؟ 36 گناہ ہیں. ان 36 میں سے سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ ایسا ہے. اب جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، ایمان کا ذرہ برابر بھی باقی ہوگا، یہ حدیث پاک سننے کے بعد کیا اس کا دل سود کی طرف جائے گا؟ نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دو ہی قسم کے لوگ ہیں دنیا میں جن کو خود اللہ نے اعلان جنگ دیا ہے، جنگ کا اعلان. ایک ولی سے دشمنی رکھنے والا اور دوسرا سود کھانے والا. سود کھانے والے کا ذکر قرآن میں ہے اور ولی سے دشمنی رکھنے والے کا ذکر حدیث پاک میں.
تو اللہ نے اعلان جنگ دیا ہے سود کھانے والوں کو، سدھر جاؤ، بڈی خورو، سود خورو۔ سود خورو بولنے سے چڑ بھی لگتی ہے نا، مرچ بھی لگتی ہے۔ یہ مولانا جو ہے کیا کیا بیان کر رہے ہیں، مولانا پر پابندی لگائی جائے کہ اس قسم کی تقریر نہ کریں، خالی بس نماز روزے کی۔ اب نماز روزے کی بھی بات کریں تو اس میں بھی تو پریشانی ہے نا، بے نمازیوں کے بارے میں بولیں گے تو بے نمازیوں کے بارے میں بولیں گے تو بے نمازیوں کو چڑ لگے گی، روزہ نہیں رکھنے والوں کے بارے میں بولیں گے تو روزہ نہیں رکھنے والوں کو چڑ لگے گی۔ تو آپ اسلام کا کوئی بھی موضوع لیں، قرآن و حدیث سے کوئی بھی موضوع لیں، کچھ نہ کچھ تو ایسے ہوں گے جو جن کو چڑ لگے گی۔ اب اس کی وجہ سے مولانا کو پابند کر دوں۔ میں یہاں الحمدللہ ہمارے یہاں پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہماری جماعت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ہے، الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ پابند کیا جاتا ہے علماء کرام کو کہ اس قسم کی تقریر کریں، اس قسم کی تقریر نہ کریں، غلط ہے۔ عالم کا کام قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سماج دیکھیے، بدن پر اگر کوئی پھوڑا ہو جائے اور ڈاکٹر اس پر چرکا لگائے، اس کو آپریشن کرنے کے لیے چرکا جو لگاتا ہے، تو کیا ڈاکٹر ہمارا دشمن ہے؟ نہیں، دشمن نہیں ہوتا۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہم کو جو باتیں ہمارے اندر غیر اسلامی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو غیر اسلامی چیزوں کے بارے میں آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، بتانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اسی پر پابندی لگا لیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، سود میں ایک یہ بھی ہے نا، وہ ناحق پیسہ کھایا جاتا ہے۔ اب 1000 آپ نے قرض دیا اور 1500 لیا، 1200 لیا، تو وہ 200 یا 500 آپ نے کس حق سے لیا؟ کوئی حق، کسی چیز کا عوض ناحق ہے وہ۔ اور کتابوں کے اندر مذکور ہے جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے ناحق کھا لے گا، کتنے؟ اونلی 3 پیسے۔ 100 پیسے سے 1 روپیہ بنتا ہے، یہاں صرف 3 پیسے، صرف 3 پیسے۔ فرمایا 3 پیسے کسی نے اگر کسی کے ناحق کھا لیے تو کل قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ اب 3 پیسے کا یہ عالم ہے تو 1 روپیہ کا عالم، 100، 1000، کوئی تو لاکھوں لاکھ گٹک لیتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں، مرنا تو ہے، کتنے دن؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، چلو 100 سال مان لیتے ہیں۔ 100 سال کی عمر کی بہت کم لوگ دیکھے جاتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں آپ کی عمر 100 سال ہوئی۔ 100 سال کے بعد جانا تو ہے، جانا تو ہے، چھٹی نہیں ہے۔ وہاں جو حشر ہوگا، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جیسا فرمایا، جس گناہ کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ایسا ہوگا، یقیناً ہوگا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہو کے رہے گا۔ اگر کوئی ایمان والا ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ جو میرے آقا نے فرمایا وہ سچ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو ہم انہیں وحی کرتے ہیں، ہم جو انہیں وحی کرتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یقین رکھیے، یہ جو میرے آقا نے فرمایا ہوگا، وہ ہوگا۔ 3 پیسوں کے بدلے میں 700
बाजमात नमाजें देनी पड़ेंगी। 1 रुपया आप उसको जोड़ते जाइए, क्या क्या होगा, कितना सारा बन जाता है, कितना सारा बन जाता है, ये जोड़ते जाइए। इसलिए किसी का नाहक माल नको खाओ, सूद नको लो, बड्डी नको लो, बड़ा खतरनाक जुर्म है ये। कल क़यामत मेराज की रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहजा फरमाया कि एक आदमी खून के दरिया में डुबकियां ले रहा है, गोता खा रहा है, किसी तरह से निकलने के लिए जब किनारे की तरफ आता है तो एक फरिश्ता खड़ा है जो उसे मार कर फिर जो है उधर भेज देता है। निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता, फरिश्ते मार कर फिर उसे दूर भेज देते हैं। वो खून के नदी में गोता खाता रहता है। पूछने पर हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये वो आदमी है जो दुनिया में सूद खाया करता था, सूद खाया करता था, यह सूद खार की सजा है, इसलिए सूद मत खाओ। जो मामलात हैं वो छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से सूद के सारे मामलात खत्म और उसका आगाज मैं अपने खानदान से करता हूं, अपने घर से करता हूं। मेरे चचा हजरत अब्बास के जितने भी सूदी मामलात थे मैंने उन सबको खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया। अब मुझे बताइए, जो लोग सूद खाते हैं, बड्डी खाते हैं, वो किस जमाने में रह रहे हैं? जमाने जाहिलियत में रह रहे हैं? लगता तो ऐसा है कि जमाने जाहिलियत में रहे। अगर जमाने इस्लाम में रहे होते तो सूद नहीं खाते, इसलिए कि हुजूर ने जमाने जाहिलियत के सूद को खत्म कर दिया। हाँ, उसके बाद हुजूर ने फरमाया, अय्युहन्नास इन्नल्लाह कद आता कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसीयता लिवारिसिन। ऐ लोगों, खुदा ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, लिहाजा अब किसी वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। हर हकदार को अल्लाह ने उसका हक दे दिया है। सूरह निसा की इब्तिदाई आयतें आप पढ़िए, अगर कभी अल्लाह तौफीक दे। अच्छा, इल्म फराइज, जो ये जो वरासत का जो मामला है, मरने के बाद जो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, अब हम जो है उनकी 3 औलादें, तो किसको कितना मिलेगा, ये जो वरासत का जो मामला है, इसको इल्म फराइज कहते हैं। और हदीस पाक में इल्म फराइज को आधा इल्म फरमाया गया। इरशाद हुआ, ताल्लमुल फराइज़ा वअल्लिमुहन नास फइन्नहु निस्फुल इल्म औ कमा क़ाल, कि लोगों इल्म फराइज खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि ये आधा इल्म है। सारा इल्म दुनिया का जितना है वो सब आधा है और अकेला इल्म फराइज आधा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल मैं सिराजी जो अज़ीमुश्शान किताब है फ़िक़्ह हनफी की, और ये ख़ास इसी इल्म में है, ये हर साल पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वरासत के जो मामलात होते हैं, इस्तिफ्ते आते हैं, सवालात आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हल करने की भी कोशिश करता हूँ। वरासत के मेरे कई एक फतवे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो फरमाया, हर हकदार को अल्लाह ने खुद उसका हक दे दिया है। अच्छा, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात वगैरह, इन सब के अहकामात हैं, और उन अहकामात की तशरीह अल्लाह ने अपने रसूल के ज़िम्मे फरमा दी कि प्यारे महबूब, हमने बंदू को हुक्म दे दिया है कि नमाज पढ़ो, अब नमाज कैसे पढ़ना है तुम बता दो। हमने बंदू को हुक्म दे दिया है रोजे रखो, अब कैसे रखना है प्यारे महबूब वो तुम करके बता दो। ज़कात देनी है, लेकिन कैसे देनी है प्यारे महबूब, इसकी तशरीह तुम कर दो। हज करना है, फर्ज है हज, अल्लाह ने हज का हुक्म दिया है, लेकिन कैसे हज करना है, क्या क्या करना है, कौन कौन से अरकान अदा करने हैं प्यारे महबूब,
یہ سب تم کر کے دکھا دو. جہاد وقت ضرورت فرض ہے، لیکن کیسے جہاد کرنا ہے اور جہاد کے احکامات کیا ہیں پیارے محبوب وہ تم کر کے بتا دو. لیکن جہاں بات آئی وراثت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہر ایک وارث کا حق خود اللہ نے بیان فرما دیا. ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، بیٹے کو بیٹی کو اتنا ملے گا، بہن کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا. اچھا اولاد نہیں ہو تو کتنا ملے گا، اولاد ہو تو کتنا ملے گا، سمجھ رہے ہیں، بھائیوں کو کتنا ملے گا. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے. اگر یقین نہ ہو تو آپ سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے. تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اے لوگوں، اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود عطا کر دیا ہے. بیٹا ہو تو بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا. اولاد مذکر و مؤنث ہو تو ایسا ہوگا. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو مذکر کو مؤنث کے دو حصوں کے برابر. اگر تم انتقال کر جاؤ اور تم اپنے پیچھے بیوی چھوڑو اور اولاد چھوڑو تو اولاد کی موجودگی میں تمہاری بیوی کو سبن ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیوی کو ربع ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا. اچھا تمہاری اولاد ہے اور تمہارے ماں باپ کو تم چھوڑ کے گئے ہو تو اولاد کی موجودگی میں ماں باپ کو سدس ملے گا. اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر تمہارا باپ اسبا بنے گا اور ماں کو جو ہے ایسا ملے گا. غرض کے ہر حقدار کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے. جب بیان فرما دیا تو حضور فرماتے ہیں فلا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اس لیے ہمارے فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. مان لیجئے ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، باپ نے انتقال سے قبل وصیت کر دی کہ میری یہ وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے والے بیٹے کو وہ جو فلاں جگہ پلاٹ ہے وہ پلاٹ دے دیا جائے. بیٹے 4، وصیت سب سے چھوٹے والے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں. چھوٹا والا بیٹا بھی تو آلریڈی وارث ہے ہی، جس طرح سے بڑا ہے مجلا ہے اس کے بعد والا ہے ویسا ہی وہ چھوٹا والا بیٹا بھی وارث ہے. تو وارث کے لیے وصیت ہے ہی نہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. اگر کر بھی دیا تو وہ کل عدم ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو. ہاں ایک صورت ہے، اگر یہ تینوں بھائی اس وصیت کو پورا کر دیں رضامندی کے ساتھ کہ چلو میرے والد صاحب نے کہا تھا چھوٹے بھائی کو فلاں جگہ کا پلاٹ دینے کے لیے، تو ہم تینوں بھائی، کیا بھائی تم کو منظور ہے؟ ہاں منظور ہے. تم کو منظور ہے؟ منظور ہے. تم کو منظور ہے؟ تینوں بھائی منظوری سے اگر دے دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وصیت کی وجہ سے کچھ نہیں ملنے والا. یہ وصیت کرتے ہوئے ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر وحسابهم علی اللہ. فرمایا بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور وہ زانی کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. زنا سے جو بچہ پیدا ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر دبئی میں ہے 4 سال سے اور ادھر شوہر صاحب کے جانے کے 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ حرامی ہے، ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. آپ حدیث پاک اور فقہائے کرام کے ارشادات اٹھا کے دیکھ کے آپ کو معلوم ہوگا، چاہے شوہر چاہے کہیں بھی ہو، وہ بچہ اس شوہر کا ہی مانا جائے گا شرعی طور سے.
اس کو بے نسب نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ اکبر، اسلام نے نسب کی بڑی حفاظت کی ہے۔ کوئی بچہ بغیر باپ کے رہے، بغیر باپ کا کہلائے، اسلام کو گوارا نہیں ہے۔ فرمایا وہ بچہ جو اگرچہ زنا سے پیدا ہوا ہے لیکن وہ عورت جس کی بیوی ہے وہ بچہ اسی کا مانا جائے گا، اس لیے کہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ شوہر اگرچہ دبئی میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ راتوں رات آیا ہو، بیوی سے صحبت کی ہو اور راتوں رات چلا گیا ہو۔ ممکن تو ہے نا، ممکن تو ہے نا بھائی، امکان تو ہے نا۔ جب امکان ہے تو اسے حرامی قرار نہیں دیا جائے گا بچے کو، بلکہ حلالی ہی قرار دیا جائے گا۔ زانی کے لیے پتھر ہے، زانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے وہ بچہ پتھر کی طرح سے، جیسے پتھر کسی کام کا نہیں، اسی طرح سے وہ بچہ زانی کے لیے کسی کام کا نہیں۔ وہ بچہ جو ہوگا باپ کا ہی کہلائے گا، جس مرد کے نکاح میں عورت ہے اسی کا کہلائے گا۔ کہتے ہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ بغیر باپ کے بچوں والا ملک امریکہ ہے۔ کوئی باپ نہیں، بس حکومت پرورش کر رہی ہے۔ اب وہ بغیر باپ کے بچے جب پروان چڑھتے ہیں تو وہی ڈاکو بنتے ہیں، چور بنتے ہیں۔ وہاں کی خبریں ہم تک نہیں پہنچتی، لیکن اندر اندر بہت کچھ ہوتا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس کو اجاگر کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کی حفاظت اس طرح سے فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ او تولی الی غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی اپنا نسب بدلے گا، نسب سمجھتے ہیں نا، جیسے میں اپنے باپ کا بیٹا، میرے باپ اپنے باپ کے بیٹے، وہ میرے دادا اپنے باپ کے بیٹے، میرے پردادا اپنے باپ کے بیٹے، اس کو نسب کہا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنا نسب بدلے گا، یا کوئی غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہو، لعنت۔ اس لیے شریعت کا مسئلہ سن لیجئے، نسب بدلنا حرام ہے، نسب بدلنا حرام ہے۔ ایسا کام ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج لوگ تھوڑی سی دنیاوی عزت کے لیے، ارے یار سیدوں کی بڑی عزت ہو رہی ہے، ہم بھی سید بن جاتے ہیں، ہاں سید بن گئے، تھے کچھ اور، خاندان کچھ اور تھا، نسب کچھ اور تھا، لیکن بدل کے کچھ یہاں تو عالم یہ ہو جاتا ہے ہمارے سماج میں کہ بیٹے کا نام رکھ دیا سید۔ تھے شیخ صاحب نے اپنے بیٹے کا نام سید رکھ دیا۔ اچھا وہ بڑے ہوتے ہوتے جو ہے، اب سید جو یہ بیٹا ہے یہ بڑے ہو گئے، ان کے بچے ہوئے، تو انہوں نے اپنے نام کے پیچھے سید لگانا شروع کیا۔ محمد شکیل اختر سید، اب ان کے جو بچوں کے بچے، انہوں نے اس سید کو اٹھا کر کے ادھر شروع میں کر دیا، اب ہو گئے سید جمال۔ سمجھ رہے بات آپ؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ حضور نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لعنت کا معنی ہے خدا کی رحمت سے دور۔ جو خدا کی رحمت سے دور ہو اسے کیا ملے گا؟ اور کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے بھائیو یہ احکامات، اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا ایک پس ایک پوائنٹ، حضور نے ارشاد فرمایا الدین مقضی والعاریۃ مردات والمنحۃ مردودۃ والزعیم غارب۔ قرض ادا کرنا ہی چاہیے۔ اگر قرض لیے ہیں نیت ڈول جاتی ہے، 1 لاکھ روپے قرض لیے تھے، کیا اکھاڑ لے گا میرا، کیا اکھاڑ لے گا میرا، کیا بگاڑ لے گا میرا، یہ سوچ کر کے بس ڈکار گئے ہیں، دینے کا نام نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر قرض لیے ہو تو قرض کو ادا کرو، اور تمہاری نیت اگر اچھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی۔ ہاں اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی۔ اور سنو،
اور سنو، میں نے تفسیر نعیمی میں پڑھا تھا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ دو آیتیں سورہ آل عمران تیسرے پارے میں ہیں. تفسیر نعیمی میں نے پڑھا تھا جو آدمی 4 رکعت نماز پڑھے، کتنی رکعت؟ 4 رکعت نفل نماز، ایک سلام سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار یہ دونوں آیتیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار یہ دونوں آیتیں پڑھے اور نماز پوری کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو پہاڑ سے بھی بڑا اگر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اتارنے کی سبیل پیدا فرما دے. جی فرمایا قرض ادا کرنا ہی چاہیے. عاریۃ لی ہوئی چیز، مانگ کر کے جو چیز آپ نے کسی سے لی، بھائی ذرا بائک دینا، میں شاہ بازار ہو کے آتا ہوں. مانگی ہوئی چیز، عاریۃ لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، اور اگر کوئی تحفہ دے تو تحفے کا بدلہ بھی دینا چاہیے. خالی میں لیتے جاتا ہوں اپنی جیب، میں خالی اپنی جیب بھرتا جاتا ہوں اور اپنے مقتدیوں کو کم سے کم دعا بھی نہیں دیتا ہوں، تو ناانصافی ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ تو ہدیہ، تحفہ کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کسی مومن کا ضامن بنے تو وہ تاوان ادا کرے. یہاں پہ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ آج نہیں میں اگلے جمعہ پہ یہ واقعہ سناؤں گا. رب کریم مجھے آپ کو سب کو مسلمانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ وداع، حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور نے خطبہ دیا، ان احکامات پر اور تمام شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلتے چلتے ایک مسئلہ بیان کر دوں. ہمارے بہت سے نوجوان یہ جو ہے ٹی شرٹ وغیرہ، جو شرٹ یا ٹی شرٹ وغیرہ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اس میں کچھ تصویریں ہوتی ہیں. یاد رکھیے جاندار کی تصویر حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بالکل کنفرم ہے، جاندار کی تصویر حرام ہے. اور تصویر اتنی بڑی ہو کہ اگر ہم اس کو زمین پہ رکھیں اور اس کا چہرہ مہرہ دکھائی دے تو وہ اس تصویر کی وجہ سے اگر کپڑے پر ہو، چاہے آگے ہو، پیچھے ہو، بازو میں ہو، ادھر ہو، کہتے کہ جیب کے پاس ہو، تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. نماز مکروہ تحریمی. اور اگر کپڑے پر نہیں ہے لیکن مکان وغیرہ میں ہے تو اگر سجدے کی جگہ پہ ہو تو بہت ہی زیادہ کراہت ہے. اور اگر اوپر ہو لیکن سجدے کی طرف ہو، قبلہ کی طرف ہو اور اوپر ہو تو بھی نماز مکروہ تحریمی. دائیں ہو تو بھی نماز مکروہ تحریمی، بائیں ہو تو بھی نماز مکروہ تحریمی. البتہ اگر پیچھے ہو، پیچھے سائیڈ میں ہو تو نماز مکروہ تنزیہی. تو ہمارے بھائی، میرے نوجوان بچوں، گائے کو ایسی شرٹ خرید تو یار، اب پھول وول بنا ہوا ہو تو وہ الگ بات ہے. جس آپ کے شرٹ میں یا ٹی شرٹ میں یا پینٹ میں اگر تصویر ہوئی، ایک بار تو ایک صاحب ایسے آ گئے تھے، لال بھڑکدار ٹی شرٹ تھا اور اوپر یہ پیچھے جو ہے کون سے خان صاحب کی بڑی سی تصویر پہن کے لگا کے، ٹی شرٹ والا تصویر والی ٹی شرٹ جو ہے وہ پہن کے نماز پڑھنے کے لیے. بھائی تمہاری نماز تو مکروہ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ تمہارے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی بھی نماز مکروہ ہو رہی ہے، تمہارے دائیں بائیں جو ہیں ان کی بھی نماز مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہے؟ در مختار میں ہے وہ کلو صلاۃ ادیت مع کراہۃ تحریمۃ تجب اعادتها. جو نماز بھی مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے.
جس نماز میں کوئی کام مکروہ تحریمی ہو جائے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہاں، تو اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آپ ایسی ٹی شرٹ، ایسا شرٹ یا ایسی پینٹ مت خریدیے۔ خریدتے وقت دیکھ لیجئے کہ اس پر کہیں کوئی تصویر وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر تصویر ہے تو اسے مت خریدیے۔ بنا تصویر والا، جاندار کی تصویر نہ ہو، پھول پتی پیڑ پودے وغیرہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ جاندار کی تصویر والی ٹی شرٹیں، شرٹیں، پینٹ، جینس وغیرہ ہرگز بھی مت خریدیے یار۔ سوچو آپ اس تصویر والے جینس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ آپ اسے پہن کر 2 رکعت نماز تک نہیں پڑھ پاتے۔ ہاں، ہے کہ نہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہمارے نوجوان بچوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دارالعلوم کنز